جن کی عمریں میری طرح 40 سال کی طرف سفر کر رہی ہیں نا، وہ آدھی زندگی جی چکے ہیں، باقی آدھی پتہ نہیں ہے۔ لوگ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے۔ حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے، قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا، علی کفن پھٹ گیا ہے، ہڈیاں چور چور ہیں، مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا، پر حساب دینا پڑ رہا ہے۔ آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے، جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا ہے، تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے، اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، اب تو ختم ہو گیا، تمہارا تذکرہ بھی کوئی نہیں۔ تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا اور پھر رب نے اس کا چرچا کیا، اس کا تذکرہ رہے۔ اپنے آپ کو ایک موقع پر بھی کبھی متکبر نہ ہونے دے۔ عاجزی حسن ہے زندگی کا۔ خزانہ آئے تو قارون نہ بنے، محل بنائے تو شداد نہ بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ دولت دے تو کبھی بھی اپنے آپ کو نمرود اور فرعون نہ بننے دے۔ اقتدار ملے تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکو خواہ اور چنگیز خواہ نہ بناؤ، اور اگر نمازی بنو تو وہ والے نمازی بنو جو نمازی بھی ہوتا ہے۔ میرے پاس بڑا ہوتا ہے، جی میں چیئرمین ہوں، میں کونسلر ہوں، میں ایم پی اے ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں۔ بڑا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گردن میں سریا، کب تک ہو، کب تک ہو؟ وزیر اعظم ہو تو کب تک ہو؟ ہم نے تو دیکھا ایک بندہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اگلے دن لکھا ہوتا ہے مجرم ہے، ایک بندہ صدر ہوتا ہے، اگلے دن لکھا ہوتا ہے ملزم ہے۔ کیا بات کرتے، یہ تو آنے جانی۔ حضرت امام مالک بیٹھے تھے ہارون رشید کے پاس، سخت پیاس لگ گئی ہارون رشید، اتنی سخت گرمی پیاس، یہ روزہ کھول کے نا کوئی چیز نہ ہو، پانی ہو تھوڑا سا ٹھنڈا، سادہ پانی، تو دل کرتا ہے سارے پی جائیں آج۔ حضرت مولا علی نے مثال دی ہے شیر خدا نے۔ حضرت علی انوکھی بات کرتے، کہتے نا مجھے فلاں جان سے پیارا ہے، تو شیر تھے نا تو شیروں جیسی باتیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے؟ تو فرمانے لگے سخت گرمی سخت پیاس میں اتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے، مجھے اس سے بھی بڑھ کے اپنے نبی سے پیار ہے صلی اللہ۔ کیسی مثال عطا فرمائی۔ لوگ وہی کھڑے ہیں جان سے زیادہ پیارے، فرمایا نہیں، سخت گرمی میں سخت پیاس میں اتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے، مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے۔ یہ مولا علی کا فرمان۔ ہارون رشید کو پیاس لگ گئی تو پانی کچھ دیر سے آیا تو تڑپنے لگا، پانی لاؤ، گلا خشک ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا، شور کرنے لگا، جلال میں آ گیا، تڑپ، لاتے کیوں نہیں، جلدی کرو۔ جب بندہ گرمی میں آتا ہے نا باہر سے تو پانی دیر سے آئے نا تو دل کرتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بم بھی پھوڑ دے، پانی کو دیر سے آیا ہے، پہلے پانی۔ اس لیے سمجھدار خواتین باہر سے جب کوئی آتا ہے تو پہلے پانی لاتی ہیں، پانی پی لے جناب۔ تو ہارون رشید تڑپ رہا ہے، امام مالک قریب بیٹھے تھے، خادم کہنے لگا حضور ایک کنواں خشک ہو گیا ہے اور دوسرا آپ کی شایان شان نہیں، پانی صاف نہیں، تو تیسرے سے بندہ لینے گیا ہے، آ رہا ہے۔ بندہ تھوڑی دیر سے آیا تو ہارون رشید بڑا پریشان تھا۔ اب بات امام مالک کر رہے تھے تو وہ نہ توجہ اس کی پانی کی طرف تھی، پیالہ پانی کا اندر داخل ہوا تو ہارون رشید کا دل کرتا تھا کہ اڑ کے پانی کے قریب چلا جاؤ، لپک رہا تھا پانی کی طرف۔ جب پانی آیا اس کو پکڑایا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ ذرا ٹھہر جا، پی لے، نیا آ گیا نا تیرے قبضے میں ہے، ایک مسئلہ مجھے بتا لے پھر پانی پینا۔ ہارون رشید ایک رات پہلے نا بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں حکومت صحیح چلا رہا ہوں، میرے معاملات بڑے اچھے، اپنی حکومت کی تعریفیں ایک رات پہلے ہو رہی۔ اب جب پانی پینے لگا تو امام مالک اس کو رات والی بات پہ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں، فرمانے لگے بادشاہ رک جا، رک گیا۔ آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی ملتا ہی نہ، پورے ملک میں نہ ملتا، پھر تجھے پتہ چلتا پوری دنیا میں نہیں۔ ذرا سوچیں آپ، اگر پانی خدا نہ خواستہ اگر پانی
ملے ہی نہ. کہا نہ ملتا پانی کو کوئی اہمیت تو نہیں نہ ہم دیتے, نلکا کھلا ہے تو کھلا ہے, اور اگر ملے نہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے پانی, ایک قدم نہ لوگ چل سکے. کہا ہارون رشید اگر ملے ہی نہ اور اگر تجھے لینا پڑے ایک پیالہ پانی کا تو کیا دے کے لے گا؟ کہنے لگا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا, آدھی حکومت اور پانی کا پیالہ لے لوں گا. امام صاحب فرمانے لگے چل سمجھ میں آ گیا, پی لے پانی. اس نے پی لیا تو پیا اس طرح کہ پانی پیالہ منہ سے لگایا تو اتارا تب بھی جب ختم ہو گیا. تو امام صاحب فرمانے لگے پی لیا کہ پی لیا. فرمانے لگے ایک مسئلہ اور بتا, اب اگر تو نے پانی پی لیا تیرا پیشاب بند ہو جائے, یہ پانی پینے کے بعد پھر پیشاب آنا بھی ضروری ہے, اگر بند ہو جائے تو پھر کیا دے گا؟ تو امام صاحب کی طرف غور سے دیکھ لے, فرمانے لگے سوچ کے بتانا. کہنے لگا حضور آدھی سلطنت باقی کی بھی دے دوں گا. تو امام صاحب نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا, چلنے لگے. کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے اس بادشاہ کے پاس کیا بیٹھنا جس کی پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک پیالہ ہے. ایک پیالہ پانی کا اگر نہ ملے تو آدھی گئی, اور پیشاب نہ آئے تو باقی بھی. کہنے لگے تو کس سلطنت کی باتیں کرتا ہے؟ کل من علیہا, ہر چیز. اب یقین کریں ہمارے پاس کوئی بندہ بیٹھ جائے نا تو ہم اسے ہلنے نہ دیں, ہم اسے کہیں تو تجھے پتہ ہی نہیں اصل بادشاہ میں ہی ہوں. میں تو کچھ ایسے لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں, مجھے لگتا ہے امریکہ میں بھی حکومت یہی بنواتے ہیں. اتنی زبردست گفتگو کرتے ہیں, اتنا اعلیٰ تجزیہ نکالتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے سارے ملکوں کے بادشاہ ان سے مشورہ کرتے ہیں. اس قدر زیادہ ہم نے اپنے آپ کو تن کے بڑا کر لیا ہے. کنٹرول میں رہے, کنٹرول. ہلاکو خان نے بڑے لوگ مروائے تھے, بڑے. بغداد میں 20 لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے. 20,000 نہیں میں نے کہا, ذمہ داری سے حوالہ دو. کتنے لوگ بولیے؟ 16 لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا. لوگوں نے نا زیر زمین تہ خانے کھودنے شروع کر دیے. 4 لاکھ آدمی تہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا. جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا 4 لاکھ بندے چھپ گئے, اسے نہروں کے بند توڑوا دیے, دریاؤں کے بند توڑوا دیے, پانی زیر زمین چلا گیا. 4 لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا. 20 لاکھ آدمی مروایا. ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا, لیمو کھانے کا بڑا شوقین تھا. بازار میں گیا تو ایک لیمو خریدا. اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں, تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں, بناؤ ان کی لائنیں, قتل کرنا ہے. 3 لائنیں بن گئی. ایک بوڑھا آدمی بھی لائن میں آ گیا, لیمو کھا رہا ہے, اس کو ہلکا ہلکا چوستا ہے, گھوڑے میں بیٹھا ہے, قتل کرا رہا ہے لوگوں کو. ایک بابا جی پہلی صف میں تھے, جب پہلی صف قتل ہونے لگی بابا جی پچھلی صف میں دوڑ کے ہو گئے. ہلاکو خان ہنس رہا ہے اس کو دیکھ کے. معاذ اللہ, جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصب پہ پھر وہ مذاق اڑاتا ہے دوسروں کا. ہنس کے کہنے لگا ہلاکو خان کیسے؟ تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں, اگر اللہ چاہے تو میں. بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا, وہ بچ جاتا ہے کیونکہ بچانے والا اللہ ہے. اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا. تو ہلاکو کہنے لگا کیسے؟ جب ایسے کیا نا, کیسے ایسے کیا نا, تو لیمبو ہاتھ سے گر گیا. وہ بچے پلیئر نہیں ہوتے, تو گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے. تو بڑا گھوڑ سوار تھا, نیزہ باز تھا, چھلانگ لگائی لیمبو کیچ کرنے کے لیے. کیسے؟ تو کیسے بچے؟ یوں ہاتھ گھمایا, لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی, نیچے جھکا. جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے. جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا. گھوڑا ڈر کے دوڑ گیا. جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا. سپاہیوں کہتا دوڑو اس کو پکڑو. سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا قابو نہ آیا. گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چہرہ پہچانا جاتا تھا, نہ آنکھیں سلامت تھی, نہ ناک سلامت تھی. اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو. ہلاکو کی لاش سے خون بہ رہا تھا.
बाबा हंस रहा था। एक सिपाही कहने लगा बाबा तू क्यों? कहने लगे मैं अपने रब की कुदरतों पे मुस्कुरा रहा हूँ। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम का मैंने इसे समझाया था कि बचाने वाला बचा लिया करता है। तो उसने मुझे, सिकंदर आजम ने 32 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली थी। तो लोग पता क्या कहते थे, ये वो बंदा है जिसको तारीख ने ग्रेट का लकब दिया है। लकी नहीं कहते, हम कहते बड़ा लकी है भाई। लोग कहते थे ये मकनातीसी आदमी है, कभी नाकाम हुआ ही नहीं। सिकंदर आजम कभी नाकाम नहीं हुआ। जिस इलाके, और उम्र कितनी भी, इतनी कम उम्री में इतनी दलेरी, आधी दुनिया फतह कर ली। मुल्तान से गुजर रहा था तो उसे एक तीर लगा। कुछ लोग कहते हैं यहां जेलम के पास लगा था। एक तीर लगा उसे। उसने कहा बंदा तलाश करो, किसी की इतनी जरूरत के सिकंदर आजम को तीर मारा है, तलाश करो। जब ढूंढने लगे तो बंदा ना मिला। तो सिकंदर ने हुक्म दिया कि जिसकी आंख चमकती है उसे कत्ल कर दो। मर्द भी मारे, बच्चे भी मारे, बूढ़े भी मारे। तो लाके लोग कहने लगे इंसान कोई नहीं बचा। कहने लगा मैंने तुम्हें कहा था जिसकी आंख चमकती है कत्ल करो, बिल्लियां भी कत्ल करो। हो सकता है किसी बिल्ली ने मुंह में रख के फेंका हो, कुत्ते भी मार दो, कबूतर भी मार दो। हर चमकती वाली आंख उसने बंद कर दी। यूनान के करीब एक बस्ती का रहने वाला सिकंदर इराक के शहर बाबुल में था। मलेरिया बुखार हुआ। क्या कहते हैं हम, चंद टिक्कियों की मार है, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। मलेरिया बुखार हुआ। 32 साल, कुछ लोगों ने कहा नहीं 2 महीने कम, 33 साल उम्र हो चुकी थी। तो सिकंदर आजम जमीन पे बैठा है, एड़ियां रगड़ रहा है। मौत का झटका लगा, मौत का। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। एड़ियां रगड़ रहा है। 2 हफ्ते का सफर रह गया था घर पहुंचने का। तो सिकंदर एक सूबे का, एक मुल्क का, एक छोटे से इलाके का सरबराह नहीं। सिकंदर आधी दुनिया फतह करने वाला। प्लेट में रख के किसी ने हुकूमत नहीं दी, खुद मेहनत करके फतह की। लेकिन सिकंदर एड़ियां रगड़ता है, जोर जोर से जमीन पे मारता है और कहता कोई है जो मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले ले और मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की जिंदगी ले दे। मैं प्रदेश में नहीं मरना चाहता, घर मरना चाहता हूं। कोई मुझे 2 हफ्ते की जिंदगी, 2 हफ्ते की, कोई 2 हफ्ते। मिट्टी दे तू मिट्टी रहना एमी कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले का, कोई मुझे मोहलत ले दे। लेकिन रब का कानून है, जब वक्त आ जाता है फिर मोहलत। मेरे भाई अपनी जिंदगी ना आजिज़ी में, झोंक के, सादगी में, कोने में, दुनिया के प्रोटोकॉल खत्म हो गए। असल प्रोटोकॉल वो है जो अल्लाह कयामत के दिन अता फरमाएगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया अमीर जो होंगे, अमीर वो चींटियों की शक्ल में होंगे और गरीब अपने पैरों के नीचे उन्हें मसल के चले जाए। ये वो वाले अमीर जो तकब्बुर करते थे, वरना तो अमीर हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी। जो अमीर तकब्बुर करे, अकड़ जाए, अगर अमीर हो आजिज़ी इख्तियार करे तो फिर तो अल्लाह उसे जन्नत भी अता फरमाता है। तो मेरे भाई अपने आप